بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک اختلاف نہیں، یہ ایک سوچ، احساسات اور اعتماد کے ٹوٹنے کی کہانی ہے۔ عمار خان یاسر اور جامعۃ الرشید کے درمیان شروع ہونے والا یہ اختلاف سچ کہا جائے تو قابل افسوس بھی ہے اور قابل غور بھی، کیونکہ یہ اختلاف دو عام لوگوں کے درمیان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں سن کر نوجوان اپنی زندگیاں بدلتے ہیں، جن کے اقوال پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسی پوسٹیں سامنے آئی، کچھ ایسے جوابات آئے اور پھر کچھ ایسے رد عمل سامنے آئے جس نے اس بحث کو ایک طوفان بنا دیا۔ آج ہم اسی طوفان کی پوری داستان آپ کے سامنے لا رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ محترم سامعین، عمار خان یاسر نے ایک پوسٹ کی، ایسی پوسٹ جس نے سوشل میڈیا پر راتوں رات ہلچل مچا دی۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت استاد صاحب کی وہ نصیحت ہے جو وہ اپنے فضلاء سے بھلے وقتوں میں لیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ڈائری سے 3 نصیحتیں نقل کی۔ نصیحت نمبر 1 کہ دین کی خدمت کے لیے خود کو مکمل طور پر وقف کر دیں گے، ایک ایسا عہد جس پر ہر شاگرد اپنے دل سے دستخط کرتا تھا۔ نصیحت نمبر 2 سلف صالحین کے عقائد اور نظریات پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، تحقیق ہو سکتی ہے لیکن حتمی فیصلہ وہی جو اکابر نے کر دیا ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جسے پڑھ کر بہت سے لوگ چونک اٹھے، کیونکہ یہ جملہ براہ راست عقائد کے دروازے سے تعلق رکھتا ہے اور یہی وہ دروازہ ہے جہاں اختلاف نے اپنا پہلا قدم رکھا۔ نصیحت نمبر 3 مسلمانوں میں کسی سطح پر بھی پھوٹ کا ذریعہ نہیں بنیں گے، ہمیشہ جوڑنے والا بنیں گے، توڑنے والا نہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس تنازع میں جذبات کا تڑکا لگا دیا، کیونکہ اچانک لوگوں نے سوال اٹھایا، اگر استاد صاحب نے یہ نصیحت کی تھی تو پھر آج انہی کی باتوں سے پھوٹ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے پوری سمجھدار برادری کو ہلا دیا۔ محترم سامعین، عمار خان یاسر کی پوسٹ کے بعد جامعۃ الرشید کی طرف سے 3 جوابات آئے۔ یہ جوابات صاف، سنجیدہ اور ترتیب وار تھے، لیکن ان میں وہ باتیں تھی جنہوں نے بحث کو مزید گہرا کر دیا۔ جامعۃ الرشید کی طرف سے جواب نمبر 1 یہ تھا کہ استاد صاحب کی زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے، انہوں نے دنیا کے لیے کچھ نہیں رکھا، لہٰذا ان پر ایسے سوالات اٹھانا مناسب نہیں۔ یہ جواب بظاہر تعریف تھا لیکن اس نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جواب نمبر 2 عقائد میں اختلاف ہمیشہ سے ہے، اکابر کے درمیان بھی رہا، استاد صاحب نے بھی احترام کا رویہ رکھا، لہٰذا ان پر الزام ٹھیک نہیں۔ یہاں جامعہ نے یہ بتایا کہ اختلاف نارمل ہے، لیکن عمار خان یاسر کا اعتراض اختلاف نہیں تھا، وہ ابتدا پر تھا۔ یہاں جامعۃ الرشید نے یہ بتایا کہ اختلاف نارمل ہے، لیکن عمار خان یاسر کا اختلاف اعتراض پر نہیں تھا بلکہ وہ ابتدا پر تھا۔ جواب نمبر 3 پھوٹ دلوں کے تعصبات سے پیدا ہوتی ہے، اگر دل میں احترام ہو تو اختلاف پھوٹ نہیں۔ استاد صاحب کا رویہ تو بہت مثالی ہے، یہ جواب بھی بات کو جذباتی بنا دیتا ہے کیونکہ ہر شخص یہ کہہ رہا تھا، لیکن یہ سلسلہ شروع کس نے کیا؟ محترم سامعین، یہ وہ وقت تھا جب لوگوں نے اس بحث کا مرکزی سوال اٹھایا، اس اختلاف کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کے جواب میں وہ 3 رد عمل سامنے آئے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ ان رد عمل نے اس بحث کی اصل حقیقت واضح کر دی۔ رد عمل نمبر 1 یہ آیا کہ آپ خدمات گوا رہے ہیں، درست ہے، لیکن یہ حقیقت کیسے چھپ سکتی ہے کہ یہ بحث خود استاد صاحب نے شروع کی؟ یہ مسئلہ اگر وہ عوامی نہ کرتے تو آج یہ بات ان کے اپنے خلاف نہ پلٹتی۔ رد عمل نمبر 2 یہ آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن یہاں اختلاف عوام نے نہیں اٹھایا بلکہ استاد صاحب نے پہل کی۔ جب آپ حساس موضوعات پر عوامی گفتگو کریں گے تو پھر سوالات اور تنقید فطری ہے۔ اور تیسرے جواب پر یہ رد عمل آیا، آپ کہہ رہے ہیں پھوٹ منفی جذبات ہے، لیکن منفی جذبات پہلے پیدا کیوں ہوئے؟ چونکہ ابتدا استاد صاحب نے خود کی، لہٰذا رد عمل کو قصوروار نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تینوں باتیں دور تک گونجتی چلی گئی۔ محترم سامعین، یہاں کہانی صرف دلائل کی نہیں، یہ دلوں کی بھی ہے۔ کچھ لوگ استاد صاحب کو اپنا شیخ مانتے تھے، کچھ انہیں اپنا مربی کہتے تھے، کچھ نے ان کے ہاتھوں بیعت کی ہوئی تھی، کچھ ان کے درس میں سالوں بیٹھے رہے، اور جب انہی استاد صاحب کے بیانات اختلاف کا باعث بنے تو دکھ کا سمندر موجیں مارنے لگا۔ لوگوں نے کہا، استاد صاحب ایسا کیوں ہوئے؟ یہ موضوع کیوں چھیڑا؟ یہ الفاظ کیوں کہے؟ دوسری طرف جامعۃ الرشید کے چاہنے والوں نے کہا، استاد صاحب پر اعتراض کیوں؟ کیا خدمات بلا دی گئی؟ اسی کے انشطانی نے ایک سادہ وضاحت کو ایک بڑے تنازع میں بدل دیا، اور سب سے بڑھ کر اس بار اختلاف اکابر کے درمیان نہیں تھا بلکہ اصاغر کی طرف سے سخت الفاظ آ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر باشعور انسان کے دل سے آہ نکلی۔ آخر میں ساری باتیں سامنے
سامنے رکھ کر دل ایک ہی بات کہتا ہے۔ اختلاف رائے اکابر کے درمیان ہمیشہ رہا، بڑے بڑے موضوعات پر ہوا، لیکن اکابر کا اختلاف توڑنے والا نہیں تھا، کبھی الزام تراشی والا نہیں تھا، کبھی تعصب والا نہیں تھا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جو منفی جذبات دیکھے جا رہے ہیں، اور افسوس یہ سب اصاغر کی طرف سے ہو رہا ہے، یہی سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتحاد، حکمت اور اخلاق کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔